السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. سامعین، دو تین حوالوں سے آپ سے گفتگو کرنی ہے. ایک تو سرفراز بگٹی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے اعتماد کا بھی ووٹ لیا اور 41 ووٹ لیے. اس پر تھوڑا سا میں نے کمنٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو آج احتجاج ہو رہا ہے یعنی پورے پاکستان بھر میں عمران خان صاحب کی ہدایت پر، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے، ریزلٹس کیا ہوں گے، اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اور تیسرا، عمران خان صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں اس حوالے سے ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو امید ہے بہت مزہ آئے گا، آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ حقیقی لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. اور تھوڑا سا ہم شیر افضل مروت کے ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ معید پیرزادہ صاحب نے اس پر کمنٹ کیا ہے. سب سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جلدی انشاءاللہ آپ سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو سرفراز بگٹی صاحب نے 41 ووٹ لیے. کس طرح بلا مقابلہ منتخب انہیں کیا گیا. پورے پنجاب میں باقی اب تک جتنے بھی الیکشن ہو رہے ہیں، چاہے وہ جناب سندھ میں ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، ادھر سے جناب خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، تو ان میں جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں یا ایون اسپیکر بھی منتخب ہوئے ہیں تو ان کو کنٹیسٹ کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ انہیں بلا مقابلہ قرار دے دیا گیا ہو. لیکن بلوچستان میں جناب انہیں بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب کرایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب سارے اپنے ہی اداکار ہیں. اب کیا اس کا جناب ڈھنڈورا پیٹنا کہ اس کو ادھر کرو، اس کو ادھر کرو، اس کو ادھر کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو اس وجہ سے وہ انہوں نے جھنجٹ ہی نکال دیا اور انہوں نے کہا جی فوری طور پر جناب آپ الیکشن اناؤنس کر دیں اور فوری طور پر الیکشن کرا بھی دیں. لیکن بہرحال پھر بھی اعتماد کا ووٹ تو لازمی لینا ہوتا ہے اور اس میں جناب ڈویژن ہوتی ہے. تو 41 جناب ووٹ ملے ہیں سرفراز بگٹی صاحب کو. اپوزٹ کچھ تھے ہی نہیں، 33 انہیں ووٹوں کی ضرورت تھی. یہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا اسٹیبلشمنٹ پر تھوڑا سا انہیں، کہ یار یہ جو ہم کھیلتے ہیں نا چور سپاہی، آپ کو پتا ہے کھیل ہوتا ہے چور سپاہی، اس میں ایک کردار اسائن کیا جاتا ہے، وہ چور ہوتا ہے اور پھر دوسرے کو سپاہی بنا دیا جاتا ہے. اب جب ایک گیم ہوتی ہے تو اس میں ایک چور اس گیم کے اندر تو کم از کم چور ہی رہتا ہے اور جو سپاہی ہوتا ہے وہ کم از کم اس گیم میں وہ سپاہی رہتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ جناب جب اگلی گیم کریں تو آپ کہیں جی جو چور تھا وہ سپاہی بن جائے، جو سپاہی ہے وہ چور بن جائے. اس کے لیے آپ کو کاسٹیوم تبدیل کرنے پڑیں گے، چور کا کوئی حلیہ بنانا پڑے گا، آپ کو سپاہی کو کوئی وردی پہنانا پڑے گی، کوئی اس کے ہاتھ میں اسٹک دینا پڑے گی، اس کا سٹائل چینج کرنا پڑے گا. اسے جناب چور کو ڈرتا ہوا دکھایا جائے گا، بھاگتا ہوا چھپتا ہوا دکھایا جائے گا، سپاہی کو پیچھے بھاگتا ہوا پکڑتا ہوا دکھایا جائے گا. مطلب تھوڑی بہت ڈفرینس ہوتا ہے چاہے اداکاری کی جائے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عجیب سی اداکاری کی ہے کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ایک وقت میں اسے چور بنا دیا جاتا ہے، دوسرے میں اسے سپاہی بنا دیا جاتا ہے. اب کیا یہی شیر افضل مروت صاحب کو دیکھ لیں. پہلے تو ان کی ہسٹری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جب یہ ایف سی کے دفتر میں جاتے تو آدھا گھنٹہ باہر کھڑا کرایا جاتا تھا اور پھر تلاشی لی جاتی تھی. لیکن بہرحال اچھے اوبیڈینٹ تابعدار ثابت ہوئے، چلو اچھی بات ہے. اب کیا ہوا کہ جب یہ گیم کی جا رہی تھی جناب نگران حکومت کی، تو انہی کو یعنی سرفراز بگٹی صاحب کو لے آئے نگران وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا نگران. مطلب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا. اور نگران کا مطلب ہے کہ آپ بالکل غیر جانبدار ہیں، کسی کی طرف آپ کی رجحان نہیں، کم از کم دکھانے کوئی صحیح. حالانکہ یہاں غیر جانبدار تو کوئی نہیں تھا، نہ جناب محسن نقوی صاحب تھے، نہ انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، کوئی بھی یہاں پر جو غیر جانبدار نہیں ہے. لیکن پھر بھی دکھانے کو تو ہوتا ہے، یہاں پر دکھانے کو بھی نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ اداکار ختم ہو گئے بلوچستان سے. بھائی آپ چلو بلوچستان میں ختم ہو گئے، آپ نے سرفراز بگٹی کو رکھنا تھا تو کون سی قیامت آ جاتی؟ پہلے جناب آپ نے 6 مہینے تک 4 مہینے تک اسے جناب آپ نے نگران وزیر داخلہ بنا، تو یہاں کسی اور نوکر کو لے آتے، کسی اور غلام کو لے آتے، کوئی اور آپ کا ملازم آ جاتا، وہ نگران کے فرائض سر انجام دیتا. آپ نے ایک وقت میں جناب اس سے آپ نگران کا بھی کام لیا اور پھر دوبارہ جا کر انہیں بلوچستان کا آپ نے وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا. یعنی ایک وقت میں چور بھی، ایک وقت میں سپاہی بھی. دوسرا کہ جناب دلہا ہے تو دلہا کے دستخط بھی وہ دلہا کر رہا ہے، اور پھر دستخط کی ضرورت پڑے کہ دلہن کے بہن کے جناب بھائی کا جو ہے وہ نہیں ہے بندہ، تو آپ کہیں دلہا کو کہیں جی چلو کوئی بات نہیں، دلہن کے بہن کی جگہ بھی آپ ہی دستخط کر دو. اس قسم کا جناب یہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے. افسوس ہے، میں کہوں گا کہ دیکھیں کوئی اس قسم کا تو اب بندوبست کر لیں نا، چیزوں کو ٹھیک کر لیں اپنے پاس، تاکہ لوگ آپ پر اس طرح انگلیاں نہ اٹھائیں جس طرح آپ اٹھا رہے ہیں. اچھا جی، اگلی بات کرتے ہیں جی. احتجاج ہو رہا ہے آج پورے پاکستان بھر میں. اس کی جو کال دی ہے عمران خان صاحب نے دی ہے اور جیل سے بیٹھ کر دی ہے. اب اس پر ہو کیا رہا ہے جی؟ ہو یہ رہا ہے
کہ احتجاج نہ کرنے، وہ کہتے ہیں ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ لاہور میں خاص طور پر چونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا تو وہاں بڑی بھاری نفری تعینات ہے، کل رات سے ہی گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی، اور لودرا میں جناب رؤف قاسم بیچارہ برف کا پٹا لگاتا ہے جس نے جہانگیر ترین کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اس نے چونکہ کال دی تھی تو رات گئے جناب 2-3 بجے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، پولیس وہاں موجود رہی، تو رات سے گرفتاریاں کرنا شروع کر دی گئیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے وہ ہر سطح پر گندے ہو چکے ہیں۔ پہلی بات، اسمبلی میں بالکل درست انہوں نے گندا کر کے رکھ دیا انہیں، جو میڈیا ہے وہ انہیں ٹوٹل گندا کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ ریگڈ الیکشن ہو نہیں سکتے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، دنیا کے جتنے پر، سب کہہ رہے ہیں یار شرم کرو گا، حیا کرو، اس قسم کے الیکشن کرائے جاتے ہیں۔ جو سیاسی پارٹی ہیں صرف 3 کو چھوڑ کر، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے کہہ رہے ہیں یار اتنا گند تو نہیں مارنا چاہیے تھا، اس طرح تو آپ کو پوٹی نہیں کرنی چاہیے تھی اپنے جناب کپڑوں پر۔ تو اور اچھا پھر اندر سے شروع ہو گئے، پیپلز پارٹی، نون لیگ کی جناب آڈیو لیکس آنا شروع ہو گئے کہ جناب وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب آپ کا 100% جعلی ہے مینڈیٹ، میرا 60% ہے، پیپلز پارٹی کا 50% ہے۔ مطلب اس حد تک جب صورتحال گندی ہو جائے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ بہادر جو بائیڈن انتظامیہ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے جناب یہ کٹ پتلی ہیں، ہمارے غلام ہیں، چونکہ ہمارے پپٹس ہیں، لہٰذا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرو۔ دوسری طرف جیل میں بیٹھے ہوئے جناب عمران خان نے ایک خط لکھ دیا IMF کو، وہ سارا کا سارا جناب یہ کھیل خراب ہو رہا ہے۔ اور اب نیا طریقہ کار یہ ہے جناب کہ اب IMF کے دفتر کے سامنے شاید احتجاج ہونے بھی جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں صرف ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پبلک کی موبلائزیشن نہیں تھی، پبلک خاص طور پر، وہ بھی صرف پنجاب اور سندھ میں، ورنہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے بلوچستان کو بند کیا، جس طرح خیبر پختونخوا سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا، تو یہاں لوگ ڈرپوک ہیں میرے خیال میں پنجاب اور سندھ کے کسی حد تک، تو اس وجہ سے وہ ووٹ تو البتہ جا کر ضمیر کے کہنے پر دے سکتے ہیں، لیکن پرچی دکھا نہیں سکتے، کم از کم لوگوں کو بتا نہیں سکتے، اپنے سینے پر بیج لگا نہیں سکتے۔ تو ایسے میں جناب جو عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے خوف کے بت توڑنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں، ان کو یہ جو 9 مئی کے چکر میں ان پر جو خوف طاری کر دیا ہے وہ اس سے نکلیں۔ اور اس بات کا ادراک جو ہے وہ PTI کی کور کمیٹی کو نہیں ہو رہا، وہ اندر سے بیٹھ کر جناب وہاں ہدایات دے رہا ہے۔ تو جناب یہ بہت ضروری ہے اور لوگوں کو کھڑا ہونا۔ جب آپ پر پہلی 10 مقدمے ہیں، ایک اور مقدمہ آ جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اور یاد رکھنا یہ جو نیا مقدمہ ہے یہ آپ کے لیے تمغہ ہوگا۔ کیوں؟ اس وقت جتنی بھی گھٹیا جناب یہ حکومتیں ہیں یہ چاہیں گی کہ ان کی اپنی پریسٹیج بنی رہے، ان پر رہے کہ جناب وہ سیاسی مقدمات، آغاز بھی انہوں نے لوگوں کو سیاسی مقدمات میں نہیں گھسیٹنا شروع کر دیا گیا۔ اور یہ جو پولیس صبح آئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مریم نواز نے بھیجی ہوگی؟ مریم نواز کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ مینیج کرنے والے صاحب اسٹیبلشمنٹ ہے وہی سارا کچھ یہ جناب کرا رہی ہے، وہ چاہتی کہ ابتدا میں یہ گر گئی مریم نواز صاحب، اور یہ جو سارا ہم نے اسٹرکچر کھڑا کیا ہے تو اٹھ نہیں سکے گا، اس وجہ سے وہ۔ اور نمبر 2 یہ تحریک شروع ہو گئی تو پھر رک نہیں سکے گی، اب لہٰذا جناب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو شروع میں دبا دیا جائے، احتجاج نہ کرنے دیا جائے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر آگے سنبھلا نہیں جائے گا۔ لہٰذا اس جو ہے احتجاج کی بڑی اہمیت ہے۔ اور نمبر 2 ایک اور مقدمہ ہوتا ہے تو کرا لینا چاہیے، جہاں پہلے ہوئے ایک اور صحیح۔ اور اس بات کا ادراک اب شاید سب کو ہو گیا ہے، اور یہ کال نہیں ہے، آج کی نہیں ہے، تو پھر اگلا ہفتہ بھی تو آنا ہے نا، پھر اس سے اگلے ہفتہ بھی آنا ہے، تو کب تک آپ لوگوں کو جناب اس طرح سے روکو گے؟ یہ رکے گا نہیں۔ خان جو ہے اندر بیٹھ کر آپ کی قیادت کر رہا ہے، تو یہ جناب تحریک کا جو احتجاج ہے یہ بہت اہم ہے۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں جناب کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے۔ آپ کو پتا ہے مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد پہلے وہ جناب جونیئر مریم ہوتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب ان کا بڑا خیال رکھتی تھی، اور اس کے علاوہ انکل پرویز رشید وہ وفاق کے ہیں لیکن انہیں یہاں بھیجا گیا ہے، وہ ہر وقت جناب ان کا ڈبہ اٹھائے پیچھے پھر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ فلاں پر بات کیا کرنی ہے، فلاں پہ بات کیا کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی صرف یہی نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی جناب یہاں لے آئے ہیں، اور وہ بھی اس طرح آ کر وہ جناب لوگوں کو مریم صاحبہ کی وہاں تربیت کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ آرگینک لیڈر نہیں ہے، یعنی یہ جو فطرتی لیڈر ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ تو مصنوعی لیڈر ہے، ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو ایون لیڈرشپ ہوتی بھی ہے اس کے پیچھے بھی پتہ نہیں کتنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، کتنے لوگ مشورہ دینے والے ہوتے ہیں۔ عمران خان زمان پارک میں بیٹھا تھا تو لوگ کہتے تھے شاید اس کو فلاں مشورہ دے رہا ہے، فلاں کھوسا آ کے دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، حامد زمان دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، مطلب لیکن اب تو عمران خان جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے،
مطلب اس کا تو کوئی نام لکھنے والا کوئی ملاقاتی بھی نہیں ہے، نہ اس کو میڈیا تک ایکسیس ہے، لیکن وہاں سے وہ لیڈرشپ کر رہا ہے، وہ نئی گائیڈ لائن دے رہا ہے، وہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو، وہاں سے وہ کہہ رہا ہے آج احتجاج لازمی کرو، وہاں سے وہ کہہ رہا ہے اچکزئی کو جناب آپ صدارتی امیدوار بنا دو، وہاں سے کہتا ہے جو فضل الرحمان سے ملو، وہاں سے کہتا ہے اختر منگل کو جناب آپ جا کر کرو، مطلب وہاں سے وہ اوورسیز کو، مطلب اس کے پاس تو کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان در حقیقت آرگینک لیڈر ہے، اور اگر ایسی قید اسے نہ ہوتی تو اس کی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں چل سکنا تھا، لوگوں نے یہ سمجھنا تھا کہ اس کو شاید کوئی اور لابی چلا رہی ہے، فلاں جناب انٹرنیشنل لابی چلا رہی، فلاں بندہ چلا، جیسے مریم پپٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ارد گرد تھنک ٹینک بیٹھے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، لیکن جناب یہاں پر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ سامنے آئی ہے اور جینوئن لیڈرشپ سامنے آئی ہے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ واقعی وہ کوئی پپٹ نہیں تھا، وہ دوسروں کی سوچ کو اپنی سوچ نہیں بناتا تھا، وہ اندر فیصلے کرتا تھا، اسے کسی چیز تک رسائی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹ کوئی مشورے کرنے والا گروپ نہیں، مشاورتی گروپ نہیں تھا، اس کے پاس مشاورتی لوگ نہیں تھے، کوئی تھنک ٹینک نہیں تھا، کچھ اور نہیں تھا، وہ خود فیصلے کرتا تھا اور وہ واقعی آرگینک لیڈر تھا۔ یہ پوائنٹ ہے جناب۔ اچھا، اور دوسری طرف مریم کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور عمران ریاض خان صاحب نے کہا جی مجھے مریم جناب وہ گرفتار کرا رہی ہے، تو یہاں بھی کہوں گا مریم صاحبہ کہاں چاہیں گی، وہ تو ٹوٹی پھوٹی لیڈر ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ کیوں چاہیں گی، وہ تو اسے کوئی گالیاں دے، وہ تو اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کے پاس چلی جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یار لوگ ہی ہیں، اور عمران ریاض کو بھی پتا ہے، وہ بھی ٹیز کرنے کے لیے جناب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مریم کرا رہی ہے، حالانکہ اسے کو پتا ہے کہ کون اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرا رہا ہے۔ آخری بات کرتے ہیں جناب، شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس پر ڈاکٹر محیط پیرزادہ مطلب جھنجھلا گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں شیر افضل مروت نے یہ ٹویٹ کیا کیوں ہے، اور اس کو کلیئر کریں یا پھر کوئی گڑبڑ کریں۔ اصل میں ان تک چیز پہنچی نہیں، اور میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، بلکہ شیر افضل مروت کے جناب میں نے ان کو ٹویٹ بھی کیا ہے، میسج بھی کیا ہے، امید ہے ان تک پہنچ جائے گا، بہرحال میں اس کو کلیئر کرنے کی یہاں کوشش کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جناب کہ عمران ریاض خان، انہوں نے فوٹو بھی لگائی ہے، عمران ریاض خان گریٹ عمران خان کے بعد سب سے بڑا لیڈر ہے، یہ جناب انہوں نے کیا۔ تو اس پر محیط پیرزادہ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شیر افضل مروت اچانک کیوں یہ تعریف کر رہا ہے، اس کی تنقید کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مطلب انہیں سمجھ۔ در حقیقت محیط پیرزادہ صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ ملی ہیں عمران ریاض خان سے، جب وہ اپنی جیل کی گاڑی میں اندر بیٹھے ہوئے تھے جناب، وین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے جناب ان کے بات کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آپ کے لیے نہیں آ رہے، مطلب کوئی آپ پر احسان نہیں کر رہے، آپ کی حمایت کر رہے ہیں، آپ جناب بہت بڑے لیڈر ہو۔ تو آپ کو پتا ہے جب علیمہ خان، عمران خان کی بہن کسی شخص کو کہہ دے کہ آپ بڑے لیڈر ہو، تو پھر جو لیڈرشپ کے لیے جناب تیار ہوتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ شیر افضل مروت چاہتے ہیں کہ جناب ان کو اس وقت اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا بہتر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، تو لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کرتے رہیں۔ اچھا، لیکن ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا صاحب، ایسے تو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب انہیں علیمہ خان صاحب کی طرف سے جب انہوں نے عمران ریاض کو کہا تو میرا خیال میں شیر افضل مروت صاحب کو ایک اور خطرے کا احساس ہوا ہے کہ یار یہ بھی میری لیڈرشپ میں درمیان میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، تو اب وہ رکاوٹ کس طریقے سے کریں، کس طریقے سے چیزوں کو کلیئر کریں، لہٰذا انہوں نے تنقید کے انداز میں انہیں لکھا کہ عمران خان کے بعد، گریٹ عمران خان کے بعد عمران ریاض جو ہے وہ سب سے بڑا لیڈر ہے۔ در حقیقت وہ ان پر طنز کر رہے ہیں، علیمہ خان پر ڈائریکٹ طنز نہیں کی جا سکتی، ڈائریکٹ اس کو انفورس نہیں، اس کو جناب چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس ٹویٹ کے ذریعے چل رہے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ خواہشات جو ہے نا جی، اب آپ کو پتا ہے پریشانی کا وقت پی ٹی آئی پر کم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اب مفادات لینے کا وقت ہو گیا ہے، تو اب صاحب ذرا وہ لوگ مفادات بھی لیں گے، وہ اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیے لائیں گے، متبادل کے طور پر بھی لائیں گے، تو در حقیقت یہ وہاں پر طنز ہے اور تنقید کی گئی ہے۔ تو محیط پیرزادہ صاحب تک امید ہے کہ میرا میسج پہنچ جائے گا۔ تو یہ جناب میری چند گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔